ابھی میں آ رہا تھا، یہ ایک میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے، 20 برس سے اس پر پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے برادر محترم ڈاکٹر احسن ظفر زیدی صاحب سے پوچھا کہ بھئی آج کیا پڑھوں۔ یہ میری عادت ہے، ممبر پہ آنے سے پہلے کسی دوست سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج کوئی آپ ہی عنوان مقرر کر دیجئے۔ تو اب انہوں نے میرے لیے مقرر کر دیا کہ آپ جمالیات موت ہی پر پڑھیے، اور یہ موضوع میرا پسندیدہ موضوع ہے، جمالیات موت۔ کیونکہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کسی بھی عمر میں اور کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو انسان، موت سے خوف نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی اگر ایک مومن انسان ہے، اگر ایک انسان مومن ہے۔ ایک بیٹا کتنا ہی نالائق ہو، کتنا ہی شریر نالائق، ماں باپ کی نہیں سنی، استادوں کی نہیں سنی، کسی کی نہیں سنی، اپنی سی کرتے رہے، اور جب اپنی سی کرتے رہے تو پھر دنیا اسے سزا دیتی ہے۔ دنیا کی سزا سے بھاگ کے پھر بھی بچہ آتا ہے کہاں؟ کسی بھی عمر میں ہو، ماں کی آغوش میں یا باپ کے سائے میں۔ اور ماں کی آغوش یا باپ کے سائے میں آتے وقت اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں کتنا ہی نالائق صحیح، لیکن کسی غیر سے سزا دینے کے لیے باپ ضرور سہارا بن جائے گا، مجھے بچا لے گا۔ اگر باپ کے رحم و کرم پہ اتنا بھروسہ ہے تو رب کی رحمت پہ بھروسہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان مومن کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پابند رہا ہو زندگی بھر، اس کی سب سے بڑی کشش موت میں ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ جمالیات موت کے اس رخ پہ غور کیا ہے کبھی؟ گنہگار انسان، توجہ رکھیے گا، آج ایک نیا تحفہ لے کے جائیے گا۔ گنہگار انسان، اور کون ہے ہم میں سے جو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، دیدہ و دانستہ یا لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ قبل اس کے کہ دنیا سزا دے، جملہ کہہ رہا ہوں، قبل اس کے کہ دنیا سزا دے، رب کے دامن توبہ میں پناہ لے لیجئے۔ قبل اس کے کہ دنیا ذلیل کرے، پروردگار کے دامن عزت میں پہنچ جائیے۔ قبل اس کے کہ دنیا آپ کو انتقام کا نشانہ بنائے، اس پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ پہنچنے کی معنی یہ صرف نہیں عرض کر رہا ہوں کہ خودکشی کر لیں، موت ہی کے آغوش میں جائیں۔ حرف توبہ رب کی آغوش میں پہنچنے کے مترادف ہیں۔ یہ جتنے بڑے بزرگ اولیاء اللہ ہیں نا، جن کا آپ حضرات تذکرہ کرتے ہیں، اب ائمہ اور انبیاء کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، ان کی زندگی کا جلال بھی شاید لوگوں کو ان کو سمجھنے سے دور رکھتا ہے، حالانکہ ان کی زندگی میں کمال اور رحمت بہت ہے۔ لیکن جو عام آج کل ماحول ہو گیا ہے، ہر آدمی کسی صوفی اور کسی عارف اور کسی درویش اور کسی فقیر کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بھی جو اللہ نے کمال دیا ہے اور جاذبیت ان کی سیرت میں اور شخصیت میں کیوں ہے؟ یہ ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے، فنا فی اللہ و بقا باللہ، یہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ و بقا باللہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ و بقا باللہ یا موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت آئے۔ مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت آئے۔ یہ اس میں کیا مفہوم ہے، کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ کوئی پیغام نہیں ہے۔ پیغام یہ ہے کہ دنیا کی ہوس، دنیا کی حرص، اسے چھوڑ کر پناہ لے لو اللہ کی رحمت، دامن رحمت میں۔ قبر میں نہیں، اللہ کی دامن رحمت میں۔ ایک وضو، 2 رکعت نماز آپ کو اللہ کے سایہ رحمت میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔